السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال فرعون یا ہامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ المؤمن پارہ نمبر 24، آیات مقدسہ نمبر 36 اور 37 ہیں، اور یہاں پر پارے کا رکوع نمبر 9 اور سورہ مقدسہ کا رکوع نمبر 4 مکمل ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ رجل مومن کی گفتگو جاری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فرعون جو آگے سے جواب دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کا بھی تجزیہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ دونوں جو فکریں ہیں، ایک موسیٰ علیہ السلام کی فکر، فلسفی، اعلیٰ نظریہ، اعلیٰ پروگرام جس کی بنیاد توحید ہے، اور دوسری طرف فرعون اور اس کی اشرافیہ، اس کا حکمران اتحاد، اس کی فکر، اس کا فلسفہ، اس کا عملی نظام جس کی بنیاد ظلم، کفر اور شرک ہے۔ ان دونوں کا تجزیہ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور یہ توجہ سے سمجھنا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے رجل مؤمن نے مثال دے کر یہ ارشاد فرمایا کہ یوسف علیہ السلام بھی تشریف لائے، اور آپ نے سیاسی اور معاشی مینجمنٹ میں بہت بڑا کردار ادا کیا۔ اس دور کی قوم کو قحط سے نکالا، معاشی پریشانی سے نکالا، امن و امان میں ترقی دی، جبکہ ایک وقت ایسا آیا کہ اسی قوم نے انکار کر دیا، اور جب یوسف علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو بعد میں کہنے لگے لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا، اس جیسا تو رسول اب نہیں آئے گا۔ مایوس بھی ہو گئے، اور پھر سوچ بغیر کسی دلیل کے اللہ کے نبیوں کا مقابلہ کیا، اللہ کی سچی جماعتوں کا مقابلہ کیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے دل متکبر ہیں، سرکش ہیں، اور اللہ نے ان کی سرکشی کی وجہ سے، تکبر اور ضد کی وجہ سے ان پر مہر لگا دی۔ وقال فرعون، یہ ساری گفتگو سننے کے بعد فرعون کہنے لگا، یا حامان، اپنے وزیر حامان سے۔ فرعون کے دل میں جو تکبر تھا، کل قلب متکبر جبار، آپ اس کے تکبر کا اندازہ اس گفتگو سے لگا لیجئے۔ وقال فرعون، فرعون کہنے لگا، یا حامان، اے حامان، یا حامان ابن لی، بناؤ میرے لیے سرحن، ایک اونچی عمارت، اونچا محل،
اے وزیر میرے لیے ایک محل بناؤ، عمارت بناؤ، اور بناؤ بھی کیسی؟ اونچی، یعنی بلند تر۔ لعلی ابلغ الاسباب، شاید میں پہنچ جاؤں ان رستوں تک، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جس رب کی بات کر رہے ہیں، اور اس رب نے جو اسباب پیدا کیے ہیں، تو میں بھی وہاں پہنچ جاؤں۔ اور پیچھے بھی ہم نے یہ پڑھا کہ جب فرعون نے کہا کہ موسیٰ کو میں قتل کر دوں گا، تو کہنے لگا کہ اس کو قتل کروں گا، اور یہ جس رب کو پکارتا ہے اس رب کے حوالے سے بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ رب کون ہے۔ میرے عزیزو، یہ اس کی ہٹ درمی کی انتہا ہے۔ اسباب السماوات، سنیے، اسباب جو آسمانوں کے ہیں، فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ، پھر میں جھانک کر دیکھوں گا موسیٰ کا جو رب ہے، حکمران ہے، جو مجھ سے اعلیٰ ہے، میں اس کو دیکھ لوں گا۔ یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا نہ کوئی حکمران ہے، نہ اختیارات کا مالک ہے، حاکمیت کا مالک ہے، تو میں موسیٰ کے رب کو وہاں دیکھوں گا۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، اور بے شک میں یہ گمان کرتا ہوں کہ یہ جھوٹا ہے۔ موسیٰ جو گفتگو کر رہا ہے، جو فکر اور فلسفہ عدل کا، انصاف کا، آزادی کا ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، اور اس کے پیچھے جس رب کا ذکر کرتا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ میں ہی رب ہوں، میں ہی اختیارات کا مالک ہوں۔ اور میرے عزیزو یاد رکھو، جب ظلم حد تک بڑھتا ہے، تجاوز کر جاتا ہے، تو یہ ظالم حکمران ذہنی طور پہ معوف ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ جانتا ہوگا رب ہے، لیکن عوام کے اندر جو اس نے سسٹم ظلم کا بنایا ہوا ہے، وہ اس کو تسلیم نہیں کرے گا۔ ابو جہل، ابو لہب، مکہ المکرمہ کے جو قریشی حکمران اشرافیہ تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مکالمہ کرتے تھے، تو وہ تو کہتے تھے ہم رب کو مانتے ہیں، ہم پہچانتے بھی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، لیکن وہ سسٹم، جس سسٹم کے ذریعے سے قوم کو آزادی ملنی ہے، اللہ کی پہچان پیدا ہونی ہے، عدل کا نظام قائم ہونا ہے، اس سسٹم کو وہ قبول نہیں کرتے۔ اس لیے یہ بھی کہتا ہے فرعون کہ میں یہ گمان کرتا ہوں کہ جھوٹا ہے۔ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، بڑی اہم بات اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، اور اسی طرح وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح زُيِّنَ، مزین کیا گیا، اچھا دکھلاوا گیا، لفرعون، فرعون کو، سوء عملہ، اس کا برا عمل، یعنی اس کی غلط سوچ، غلط فلسفی اور ظلم کا نظام اس کو اچھا لگتا تھا عمل برا، لیکن اس کو اچھا لگتا تھا۔ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ روک دیا گیا سیدھے راستے سے، ہر وہ راستہ جس میں انسانیت کی خیر خواہی ہے، اللہ کی پہچان ہے، وہ سب راستے اس کے لیے بلاک ہو گئے۔ اور پھر وہ جو داؤ پیچ چل رہا ہے، جو راستے اس نے تلاش کیے موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کرنے کے، تکلیف دینے کے، بنی اسرائیل کو تباہ کرنے کے، قتل و غارت کرنے کے، وہ سب ختم، رک گئے۔ میرے عزیزو، ہم تفصیل سے پیچھے یہ پڑھ چکے ہیں، اس نے تو جب یہ اعلان کیا
کہ پیدا ہونے والے ہر بچے کو قتل کر دو اور بچیوں کو زندہ رکھو، تو موسیٰ علیہ السلام کو نہ صرف اللہ نے زندہ رکھا بلکہ اس کے گھر بھیج دیا، اس کے گھر میں پرورش ہو رہی ہے، اور فرعون موسیٰ علیہ السلام کی پرورش پر اخراجات بھی برداشت کرتا ہے۔ تو یہ تو میرا اللہ ہے جو اس کے داؤ پیچ ہر چیز کو ختم کر دیا۔ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ، اور فرعون کا جو مکر و فریب تھا، داؤ تھے، وہ کچھ بھی نہیں تھا إِلَّا فِي تَبَابٍ، مگر وہ تباہ ہونے کے لیے تھا۔ بالآخر کیا ہوا؟ فرعون تباہ ہو گیا، فرعون شکست کھا گیا، اور اس کی تفصیلات ہم سن رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ بحر قلزم میں وہ غرق ہو گیا۔ میرے عزیزو، یہ مائنڈ سیٹ جس کے پیچھے تکبر ہے، جس کے پیچھے غرور ہے، جبر ہے، یہ وقتی طور پہ لگتا ہے کامیاب ہوگا، وقتی طور پہ یہ کامیاب ہو بھی سکتے ہیں۔ کیوں؟ سچی جماعت جو تیار ہو رہی ہے اس پر بھی وقت لگتا ہے، اس نے بھی تیاری کرنی ہے، اس کی بھی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ سچی جماعتوں کو آزماتے ہیں، فکری طور پر آزماتے ہیں کہ تمہارے اندر فکر کتنی مستقل مزاجی والی ہوئی ہے، فکر کتنی تمہاری درست ہے، فکری طور پہ تم دوسروں سے کتنا متاثر ہوتے ہو۔ آج کیا ہے؟ آج تو سوشل میڈیا کا دور، اور اس پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کے دور میں ہم کسی سے کوئی بات سنتے ہیں فوراً متاثر ہو جاتے ہیں۔ جب تک فکر مضبوط نہیں، عمل کیسے مضبوط ہوگا؟ تو سب سے پہلے فکری استحکام ہے، اور پھر عملی استحکام ہوتا ہے، عملی جد و جہد ہوتی ہے۔ اللہ سچی جماعتوں کو بھی موقع دیتے ہیں اور آزماتے ہیں، اور جب یہ سچی جماعتیں اپنی فکر، اپنے عمل و کردار میں استحکام پیدا کرتی ہیں، پھر اللہ ان کو کامیاب کرتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، زمین میں جو خلافت اور حکومت اور اقتدار ہے وہ اللہ مومنوں کو دیں گے، جن کی اعلیٰ فکر ہے، اعلیٰ فلسفی ہے، اعلیٰ عمل و کردار ہے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ آئے گی۔ اللہ ہمیں بھی ایسی سچی جماعتوں کا حصہ بنائے، اعلیٰ عمل و کردار پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔